1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کروایا. بیٹھو علماء کو پوچھو. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے. حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ میرے جذبات نہ سمجھیں, یہ اندر کا حرارت ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم, سمجھاؤ ختم نبوت کا مسئلہ. میں نے کہا 80,000 کا لشکر لے کے مسلمہ آیا, ادھر صحابہ صدیق اکبر دی قیادت کسی ایک صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جناب 80,000 بندہ ہے, انہوں نے جا کے پہلے تبلیغ کرو, پہلے انہوں نے سمجھاؤ نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے, خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے. نہ اے علماء بیٹھے, اگر میری غلطی ہوئے تو بعد جی میں دسن, اتنے ہوئے تو اتنے میں ٹوک دے. نہیں جی نہیں, فلانے صحابی نے گل کی تھی. نہیں اتنی سختی نہ کریں آپ. نہ ایک صحابی نے 1,24,000 نہیں تو کم از کم اس ویلے 1,20,000 صحابہ تے موجود سن, لیکن کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر نو گل نہیں کی تھی کہ بابا ہاتھ ہولا رکھو, اے بندے وڈنا بھی کوئی کم ہے. نہ سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھایا ہوا قانون خود توڑیا. پہلے فرمایا بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جانے. جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تو صدیق اکبر بڑھایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو, حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے. آج لوگ ہمیں یہ ان کا مسئلہ تھا جو اوپر ووٹ لیتے ہیں. آپ نے کبھی بات کی کسی سے؟ آپ کو تو بجلی چاہیے, اکھ بند ہونے دی دیر پتہ لگ جائے گا. بجلی تینوں قبر دی کوئی نہیں چاہیے, دنیا دے حکم چاہیے تینوں. اس قبر جتے صدا رہنا ہے وہ بجلی کوئی نہیں چاہیے. جتے ایم این اے تے ایم پی اے جا کے ایک گل بھی ہوتے حضور دی ختم نبوت دی نہیں کرتے, حضور دی عزت دی گل کوئی نہیں کرتا. تسی کدی کیا ہوئے تے تانا تو بھی تو بجلی تے روڈ چاہیے, ایک کدی نہیں تسی کیا یار جاؤ تینوں ووٹ دیاں گے. لیکن جدو حضور دی عزت دی گل ہوئے اسمبلی تو گل ضرور کرنی. حضور نال وفا کرو. کیڑے پاسے اسی چلے ہیں؟ اے جلسے دا مقصد کوئی رسمی نہیں, اے رسمن جلسہ نہیں ہویا, بڑا ایک مشن دے تحت جلسہ ہویا. ختم نبوت دے مسئلے کسی دی گل سننی کوئی نہیں, اتنے تک آواز پہنچاؤ. یہ چپے چپے کی عزت کے لیے ہماری فوج اعلان کرتی ہے ہم اپنے ملک کے چپے چپے کی عزت حفاظت کریں گے. میں کہا چپے چپے دے پترا ہوتے کہاں, خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. تاجدار ختم نبوت. لو جی میں اپنی تاجدار ختم نبوت ول کر کے جنے اور نعرہ لاؤ کہ تسی ایویں ڈرے بیٹھے ہو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اے علماء بیٹھے نے انہاں کول پوچھو, نبی علیہ السلام دے 10 سالہ مدنی زندگی وچ 259 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 10 سال 259 صحابہ شہید ہوئے, گھٹ 60 259 صحابہ شہید ہوئے 10 سال. گل ختم نبوت دا مسئلہ کتنا بڑا ہے. جدو مسلمہ کذاب نال جنگ ہوئی حضور دی ختم نبوت دی خاطر تے 1200 صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ. گل سمجھ آئی؟ انہاں وچ ہاں جی 11 بدری صحابی بھی انہاں وچ شہید ہو گئے. انہاں وچ 11 کل بدر 14 صحابہ شہید ہوئے, انہاں بدری صحابہ وچ بھی 11 صحابہ اس جنگ شہید ہو گئے. اس امت دا سب تو بڑا قاری جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا, حضرت سالم. انہاں دا حضور نے قرآن رات سن کے تے دعا منگی سی, الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت جتنا بڑا قاری پیدا کیتا ہے. جنگ یمامہ میں وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت ابو دجانہ جیسے شیر بھی شہید ہو گئے.
1200 صحابہ شہید ہو گئے. تو جانتے ہو کتنا بڑی جنگ لڑی صحابہ. البدایہ ون نہایت حافظ نے لکھیا کہ صحابہ کہندے اتنی ڈاڈی جنگ نہ اسی کدی پہلے لڑی نہ کدی بعد وچ لڑی. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو نہیں جی مولانا صاحب بس ٹھیک ہے نفس مسئلہ آپ بیان کر دیں, کسی کو کچھ نہ پتا کتنے بندے مار دیتے صحابہ نے, پتا کتنے بندے مار دیتے جنگ یمامہ میں. 36,000 منکرین ختم نبوت قتل کر دیتے صحابہ. کتنے؟ 36,000. 36,000 منکرین ختم نبوت نو وڈ کے رکھ دیتا صحابہ نے. آج مرزائیوں کی تھوڑی سی بات نہیں جی وہ ہمارے شہری ہیں, میں کہ تو صدیق اکبر نہ زیادہ سمجھ لے گل. اسی لیے آج لوگ اسلام کا نام نہیں لیتے. میں جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہ تو اسانو ڈنگا مسلمان سمجھدا کتیا, داتا صاحب نو تو ڈنگا مسلمان سمجھدا, سلطان الہند نو تو ڈنگا مسلمان سمجھدا, توڑ صحابہ تک چلا جا. تو آج سیدھا سادہ کہاں سے آیا؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا. صحابہ دین نہیں سمجھے, پیر میر علی شاہ دین نہیں سمجھا, جڑا کانے دے مقابلے چاہ گیا تو آپ نے فرمایا کانیا تو کہتا ہے میں نبی ہوں, میں حضور کا غلام ہوں. قلم دوات رکھ دیتے ہیں, جس کا خود قلم چلے گا وہ حق پر ہے. وہ کانا نہیں آیا, انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی. بعد لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو تانا دیتا, انہاں کیا بابا جے قلم نہ چلتا تے پھر تے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا جھلیو مجھ قلے دے سر تے زور لاندی, میں نے حضور نے آرڈر فرمایا میں اعلان کر دیتا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ, بعد پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی گل فرمائی, فرمایا جی آج کانا مینو کہہ دیندا نا کہ حضور آخری نبی ون, جے تو میر علی کہنا حضور آخری نبی ون تے مردہ زندہ کر کے وکھا. فرمایا آج میر علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے وکھا دینا. گل چلدیاں پھر میں اختتام دی طرف آ رہا. گل چلدیاں جنگ یمامہ وچ تے پیر صاحب کو جمعے تے جا کے سننا, پوری ایک جلد لکھی حافظ ابن کثیر نے البدایہ ون نہایت. وہ صحابہ دے کئیاں دے نام لکھے کیڑے کیڑے شیر شہید ہو گئے. صحابہ دی تے ساریاں ساڈیاں دی زندگیاں ایک سانس برابر نہیں بندیاں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جڑا اے جناب ایک مشت جو رائے خدا وچ دتے نا, میری امت اور پہاڑ جتنا سونا بھی دے تے برابر نہیں ہو سکتا. انہاں اپنی گردناں ناموس رسالت تے کٹائیاں تے تو تے میں ختم نبوت دی خاطر گل نہ کریے, نرم بات کرو. میں کہا انہاں تے تلواراں چک کے ٹر پے, رستے خواب بھی آئے. حضرت طفیل بن عمر دوسی نو خواب بھی آیا. جاندے آپ نے فرمایا میں خواب ویکھیا, سویرے اٹھ کے صحابہ نو خواب سنایا. جنگ یمامہ دی طرف جاندیا فرمایا میں خواب ویکھیا کہ میرا سر منڈ دیتا گیا. انہاں کہا ہور جی؟ فرمایا میرے منہ وچوں پرندہ نکل گیا. انہاں کہا ہور جی؟ انہاں کہا ایک عورت دا پیٹ چاک ہویا, میں او دے وچ داخل ہو گیا. انہاں کہا ہور جی؟ فرمایا میرا پتر نسنے آیا, اس عورت دا پیٹ بند ہو گیا. صحابہ کیا خواب تے بڑا خطرناک ہے. فرمایا میں خود دسنا اس دی تعبیر کے وے. انہوں نے کہا میں جنگ یمامہ کی طرف جا رہا ہوں, میرا سر مونڈ دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے میری شہادت ہو جائے گی. میرے منہ سے جو پرندہ نکلا ہے میری روح پرواز کر جائے گی. اور فرمایا عورت کا جو پیٹ کھلا ہے اس سے مراد ہے میں قبر میں داخل کر دیا جاؤں گا. آپ نے فرمایا جو میرا بیٹا پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس جنگ میں میرے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوگی. سویرے اٹھ کے یہ نہیں فرمایا میں تو مدینے کی طرف جا رہا ہوں, میری تو موت ہونی, اینج کر کے چلے. آج یہ گھر بیٹھ کر بھی ختم نبوت کی. اور آپ دے بیٹے جڑے سن نا انہوں دا ہاتھ کٹ گیا جنگ یمامہ وچ, ہاتھ کٹ گیا. بعد وچ حضرت عمر نے دعوت کی تھی کہ آپ دے بیٹے اینج کپڑا لے کے نا دسترخوان تو پرے بیٹھے ہوئے اینج ہوندے دین جنہاں دے دین دے کام کی. حضرت عمر فرمایا تسی کیوں نہیں کھاندے انہاں وچ کھا دے روٹی؟ انہاں کہا جناب مینوں شرم آ رہی, میرا ہاتھ کٹیا. حضرت عمر نے قسم چک دیتی, فرمایا جدوں تک عمر بن طفیل انہاں دے پتر دا نام سی, طفیل بن عمر انہاں دا اپنا نام سی, عمر بن طفیل روٹی نہیں کھائے گا میرے دسترخوان تے روٹی کھائی کوئی نہیں سکتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آپ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے ہاتھ پا دسترخوان وچ, قیامت تک پتہ چلے جڑا حضور دی ختم نبوت دا پہرا دے وے ہاتھ کٹاوے عمر دی کی عزت کرنا.
ہاتھ کٹا کے بھی پھر جنگ یرموک کے پھر چلے گئے. ایک گھر بیٹھے بیٹھے کبھی ایسے بات کرتا ہے کبھی ایسے. میرا خیال ہے دین ایسے ہونا چاہیے. میں آخا تو تے گھر بیٹھے تیرے کٹ جی ہاتھ گیا پیو بھی دے آئے. عمر بن طفیل بن عمر تے شہید ہو گئے, پیو شہید ہو گیا, ایک ہاتھ بھی یمامہ میں دے آئے. تے بعد تے گھر بہ جاندے یار تھوڑا دیتا ہے, پیو بھی اسلام نو دے دیتا ہے, ہاتھ بھی دے دیتا ہے. نہ اسلام نو لوڑ پئی جنگ یرموک تے پھر کٹے ہوئے ہاتھ نہ اتھے بھی چلے گئے اور جنگ یرموک کے شہید بھی ہو گئے. پھر گھر بیٹھے بیٹھے آج ہر مسلمان چھڈو جی اسی اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی. میرے اور آپ کی قربانیاں دینے سے اسلام کی حفاظت ہوگی.